الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت میں خدا سے وعدہ کر کے پھرنے والے شخص کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ اگلی آیت کے اندر نفاق کا ایک اور سبب بیان کیا گیا ہے کہ جو عہد شکنی اور وعدہ خلافی ہے، یہ بھی منافقت کی علامت ہے۔ فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، فرمایا تو اللہ نے انجام کے طور پر اس دن تک کے لیے ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی جس دن وہ اس سے ملیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی اور جھوٹ بولتے رہے۔ ان آیتوں کے اندر ثعلبہ بن ابی حاتب جو ایک شخص تھا، کلمہ گو تھا لیکن دل کے اندر نفاق تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے عرض کیا کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت کی کثرت عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ، مال تھوڑا ہی بہتر ہے، یعنی اس مال سے کہ جس کا تم شکر ادا نہ کر سکو، کہ کثرت جو مال ہے، مال کی کثرت ہے، اس کا تم شکر ادا نہ کر سکو، اس سے بہتر وہ تھوڑا مال ہے کہ جس کا تم شکر ادا کرتے رہو۔ اس نے دوبارہ پھر حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے لیے دعا کریں، یعنی ضد کی اور درخواست کی کہ میں اسی رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر مجھے اللہ مال دے گا تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مال بکریوں کے اندر برکت فرما دی، اور اتنی برکت ہو گئی کہ مدینہ شریف میں، مدینہ شہر میں، یعنی کوئی ایسی حویلی نہیں تھی کہ جس میں اس کا مال جو تھا وہ سما سکے۔ آخر اس کو مدینے سے دور باہر جا کر ایک بڑا جو ہے نا گھر بنانا پڑا، بڑی حویلی جو تھی وہ بنانی پڑی، اور وہاں جا کے اس نے اپنی جو مال تھا، بکریاں تھیں، گائے وغیرہ، وہ رکھی۔ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ وہ شخص پھر مسجد کی حاضری سے محروم ہو گیا، جمعہ آنے لگا، پھر ایسا وقت آیا کہ مال پھر وہاں سے پھر اور جنگل کی طرف لے گیا، تو جمعے کی حاضری جو تھی اس کی وہ بھی نہ ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حال دریافت کیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کا مال بہت کثیر ہو گیا ہے کہ اب جنگل میں بھی اس کے مال کی گنجائش نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ پر افسوس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے وصول کرنے والے لوگ جو تھے وہ بھیجے مختلف علاقوں کے اندر، تو ثعلبہ کے پاس بھی گئے اور جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا۔ تو ثعلبہ کہنے لگا کہ یہ تو جرمانہ ہو گیا، ٹیکس ہو گیا، اس کے بارے میں سوچوں گا۔ مال زیادہ تھا تو ظاہری بات ہے زکوٰۃ بھی زیادہ نکلنی تھی۔ اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو جگہ لینے آ گئے ہو۔ تو صحابہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ معاملہ رکھا تو حضور سیدی جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ پر افسوس۔ اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی
تو اس کو پتہ چلا کہ میرے بارے میں تو آیت بھی نازل ہو گئی ہے، تو پھر وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں یہ صدقہ لے کر آیا ہوں، یہ زکوٰۃ لے کر آیا ہوں، یہ آپ مجھ سے قبول فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کرنے سے منع فرمایا اب تمہارا مال قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس پر وہ اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا روتا ہوا چلا گیا۔ پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آیا، تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس مال کو میرے آقا نے قبول نہیں کیا میں کون ہوں قبول کرنے والا، جاؤ لے جاؤ واپس، میں نہیں لوں گا۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی آیا، تو آپ نے بھی یہ کہہ کر واپس موڑ دیا کہ جس کو ہمارے آقا و مولا نے قبول نہیں کیا اور خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق نے قبول نہیں کیا، میں کون ہوں قبول کرنے والا، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص جو تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ سالبہ کی توبہ اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ اس کا توبہ کرنا، رونا دھونا جو تھا وہ منافقانہ تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا کہ لوگوں کے اندر جو میں مردود ہو گیا ہوں تو اس کی وجہ سے جو ذلت ہو رہی ہے تو میں واہ ویلا کروں تاکہ لوگ مجھے سمجھیں کہ یہ بڑا نیک ہے۔ یہاں سالبہ نام کی ایک وضاحت مختصر سماعت کریں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سالبہ بن ابی حاتب ہے ان کا نام، ایک شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، سالبہ بن حاتب بن عمر، وہ صحابی ہیں اور مخلص تھے، اور بدر اور احد میں وہ شریک ہوئے اور احد میں وہ شہید ہوئے۔ تو یہاں پر اگلی جو آیات جس میں یہ ذکر کیا گیا کہ عہد شکنی اور وعدہ خلافی یہ منافقت کی علامت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، اور نمبر 3 فرمایا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ ان آیات سے یہ باتیں معلوم ہو رہی ہیں کہ بعض گناہ کبھی بد عقیدگی تک بندے کو لے جاتے ہیں، کہ وہ سالبہ پہلے کلمہ پڑھتا تھا، مومن تھا، لیکن مال و دولت اور اس کی کثرت آئی، پھر اس نے عہد شکنی کی، وعدہ خلافی کی، اس کی وجہ سے وہ بد عقیدہ ہو گیا۔ نمبر 2 غریبی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور امیری میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو بھول جانا، یہ منافقت کی علامت ہے۔ اور تیسرا ان آیات سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آدمی کا ایمان اور تقوی سے محروم ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ اور یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا، یہ حضور سے وعدہ کرنا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا ہے، کہ سالبہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ خلافی کی ہے۔ تو یہ سالبہ کے طرز عمل کو اگر سامنے رکھ کر اگر ہم آج کے حالات کا جائزہ لیں، غور کریں، تو ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال نہیں ہوتا یا مال آنے کی امید ہوتی ہے تو دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مال عطا فرما، ہم اس مال کے ذریعے فلاں نیک کام کریں گے، فلاں کی مدد کریں گے، اور تیرا دیا ہوا مال غریبوں کی بھلائی میں اور ان کی بہتری کے لیے خرچ کریں گے۔ اسی طرح بعض لوگ کسی بڑے مالی نقصان یا شدید بیماری یا حادثے سے بچ جانے کے دوران یا بچ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے بہت سے وعدے کرتے ہیں کہ اللہ تو ہماری فلاں مشکل اور فلاں پریشانی دور کر دے، ہمیں فلاں بیماری یا حادثے کی وجہ سے ہونے والے زخموں سے شفا عطا کر دے، ہم اب کبھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے اور تیری فرما برداری والے کاموں میں زندگی بسر کریں گے۔ تو اسی طرح بعض لوگ اپنے کسی قریبی عزیز رشتہ دار یا دوست کے فوت ہو جانے یا اچانک اس کے دنیا سے جانے پر دنیا کے عیش و عشرت اور رنگینیوں سے دور ہونے اور اپنی قبر اور آخرت کی تیاری میں مصروف ہونے کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی ان کو رنگینیوں کو چھوڑیں گے، عیش و عشرت کو چھوڑیں گے اور سادہ زندگی گزاریں گے، لیکن جب انہیں مال ملتا ہے، آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شدید بیماری سے جو ہے وہ شفا دے دیتا ہے، تو یہ
بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سارے وعدے بھول جاتے ہیں، تو پھر انہیں کوئی غریب نظر نہیں آتا، کوئی نیک کام میں خرچ کرنے کا انہیں بالکل سوچ اور فکر نہیں ہوتی، بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن اس طرح کے طرز عمل کو منافقین کا طرز عمل کہتا ہے، اور یقیناً یہ سچے مسلمان کا کردار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور انہیں کامل مسلمان بننے کی اللہ ہم سب کو توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔